نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ سیرت پاک کا موضوع تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر، اس کے بعد معراج، اور اس کے بعد ابھی ہجرت بیان کرنی تھی مختصر۔ تو اس اثنا میں یہ عرض ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر کچھ انصار مدینہ کو دیکھا۔ آپ نے اپنے دستور کے مطابق ان پر اسلام کی دعوت پیش کر دی، تو ان میں سے سب سے پہلے 6 بندے تھے جو بنی خزرج قبیلے کے تھے، وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ پھر اگلی مرتبہ 12 بندے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابھی اتنا قرآن کا حصہ جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے، اور ہم تو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، تو ہمیں کون یہ قرآن سکھائے گا؟ آپ اپنا کوئی نمائندہ دے دیں تاکہ ہم اس کو مدینے لے جائیں، وہ ہمیں دین سکھائے اور قرآن کریم سکھائے۔ تو آپ نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے جناب مصعب بن عمیر کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ عالیہ روانہ کیا۔ حضرت مصعب وہاں 1 سال رہے، 12 مہینے رہے، اور 12 مہینے میں نہ کوئی کچا گھر تھا نہ پکا گھر تھا۔ اسلام کی روشنی پورے مدینہ میں داخل ہو گئی، اور اگلے سال جب یہ آئے تو کوئی 70 سے زیادہ بندے تھے جنہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کی بیعت کی، اور بیعت عقبہ ثانی اس کو کہا جاتا ہے، اور ہجرت کی دعوت دی، مدینہ کی دعوت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا، تو نبوت کے 13ویں سال آپ نے ہجرت فرمائی، صحابہ کو حکم فرمایا سوائے جناب ابو بکر صدیق کے اور جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے، کہ آپ نے ان کو روکا ہوا تھا۔ پھر جب آپ نے ہجرت کی تو صحابہ پہلے ہجرت کر چکے تھے، جب آپ نے ہجرت فرمائی تو حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، اور اپنے گھر میں جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پہ سلا دیا، اور جناب ابو بکر کو ساتھ لے کر وہ لیے۔ کافر جو تھے وہ آپ کے پیچھے تھے، اور آپ کے خون کے پیاسے تھے، اور انہوں نے بڑے جتھے اور ٹولے بنائے ہوئے تھے، وہ حضور کو تلاش کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی، اور 3 دن 3 راتیں وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ پھر شارع عام کو چھوڑ کر کسی الگ ہی راستے سے آپ نے جو ہے وہ ہجرت فرمائی۔ ادھر مدینے کے لوگ روزانہ آپ کا انتظار کرتے تھے۔ آخر کار وہ گھڑی آ گئی جب انہوں نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور حضور کا وہ والہانہ استقبال کیا کہ جن کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ پھر ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام میرے مہمان بنے، کیونکہ حضور کا اپنا تو وہاں کوئی گھر تھا نہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری ایک غریب صحابہ تھے، اس نے اللہ کے حضور بڑی رو رو کر دعائیں مانگی تھی کہ میری اتنی اوقات نہیں کہ آقا دو جہان میرا مہمان بن سکے، لیکن یا اللہ اگر تیری کرم نوازی ہو تو تیرے کرم سے یہ بعید بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے بھی فیصلہ مشکل تھا، تو آپ نے فرمایا جہاں میری یہ اونٹنی بیٹھے گی میں اس کا مہمان ہوں۔ تو اب سارے لوگوں کی نظر اس اونٹنی پر تھی، اور چلتے چلتے وہ ہے جناب ابو ایوب انصاری کی دہلیز پر بیٹھ گئی۔ پھر تو جناب ابو ایوب انصاری کو چاروں طرف سے مبارک مبارک کی آوازیں آئیں، اور جناب نبی علیہ السلام کی اس گھر میں آمد ہوئی۔ اور ہجرت یعنی جب آپ مدینے داخل ہوئے تو مدینے کے اطراف میں ہی پہلے آپ نے قیام فرمایا تھا، وہاں مسجد قباء تعمیر ہوئی، وہاں اسلام کا پہلا جمعہ پڑھا گیا، یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ پھر جب آپ کوئی 6 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنا گھر اور اپنی مسجد الگ بنوا لیں، تو اس پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اور آپ کے حجرے مبارک بنے۔ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ آپ کی زوجہ محترمہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، باقی آپ کا نکاح جناب بی بی عائشہ سے ہوا تھا، لیکن وہ ابھی کم عمر تھی، ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور آپ کا پھر نکاح اور شادی جناب بی بی سودا سے ہوئی تھی۔
تو حضرت زید بن حارث کو آپ نے بھیجا کہ میرے گھر والوں کو لے کر آ جائیں مکے سے۔ تو حضرت زید بن حارث جب وہاں گئے تو نبی علیہ السلام کی گھر والی اور آپ کی بیٹیوں کو وہاں سے جب لے کر آنے کے لیے مکے سے مدینے آ رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، وہ بھی ساتھ ہو لیے، اس نے بھی اپنی فیملی لے لی اور انہوں نے بعد میں یہ ہجرت کی۔ تو اسی طرح یہ سفر جاری رہا۔ بہرحال مکے والوں کو پھر بھی یہ کافی یعنی کھٹکا رہتا تھا اور نبی علیہ السلام کے کام میں وہ کسی نہ کسی طرح پھر بھی رکاوٹیں ڈالنے چاہتے تھے، تو لہذا انہوں نے پھر وہ جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اسی طرح یہ بدر کا معرکہ جو ہے عمل میں آیا 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کو ابھی 2 سال ہوئے تھے یا ہو رہے تھے۔ تو رمضان المبارک میں یہ ایک غزوہ لگی، غزوہ بدر، پہلی جنگ ہے، پہلا معرکہ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، جس میں مسلمانوں کی جماعت بہت کمزور تھی اور قلیل تھی تعداد میں، کوئی 313 مسلمان تھے۔ ان میں بھی 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے اور یعنی مختصر سا جنگ کا سامان تھا۔ اور وہاں کافر جو تھے وہ 1000 لشکر تھا ان کا، اور وہ سارے ہتھیاروں سے اسلحہ سے لیس تھے اور کافروں کو بڑا غرور تھا، گھمنڈ تھا، ان کی سربراہی ابو جہل کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو ہم نیست و نابود کر دیں گے، لیکن یہ وہ بھول گئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رونق افروز ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے، ملائکہ بھیجے اور 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر قید ہوئے اور باقی جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ البتہ 14 مسلمان شہید ہوئے، 7 انصار اور 7 مہاجرین۔ شہادت کا جام پینے والوں میں عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور کہتے ہیں اس کی عمر اس وقت بھی 80 سال تھی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد کا معرکہ ہوا، کیونکہ جب بدر کی جنگ کفار مکہ نے شکست دیکھی بدر کی جنگ میں، تو وہ انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ تو ایک قافلہ تھا تجارتی جو ابو سفیان واپس لے کر آیا، تو اس میں کثیر نفع آ گیا، بہت زیادہ مال آ گیا۔ تو اس پر انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس نفع سے کوئی پیسے نہیں اٹھائے گا اپنی ذات کے لیے، اس میں لشکر کی تیاری کی جائے گی اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی اور ان سے انتقام لیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ 3 ہجری میں غزوہ بدر لگی، اور اس پہ بھی کیونکہ مسلمانوں کی اتنی تیاری نہیں تھی اور یہ لشکر کفار نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی، تو کافی نقصان مسلمانوں کا ہو گیا۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، تو آپ نے خواب دیکھا کہ میری تلوار ہے اور تلوار میں بہت سارے سوراخ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس جنگ میں ہمارا نقصان ہوگا، کیونکہ تلوار سے مراد مدینہ ہے جو بہر صورت محفوظ ہے، لیکن اس میں جو سوراخ ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہماری شہادتیں ہوں گی، اور خاص طور پر میرے گھر میں سے کوئی بڑی شان والا جائے گا۔ تو اسی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی کا لقب دیا کہ حضرت حمزہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے شیر ہے۔ تو 70 مسلمان یہاں شہید ہوئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور آپ کے مبارک دانت بھی ٹوٹ گئے، اور آپ پر ایک تلوار کا وار کیا گیا جس کو بھرنے میں پھر 1 مہینہ لگا تھا، اس کی مرہم پٹی ہوتی رہتی تھی۔ تو اس جنگ میں کافی ایک امتحان سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا۔
لیکن کفار جو فتح چاہتے تھے وہ فتح ان کی نہیں ہوئی۔ ان کا بھی جو رواج ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی جنگ جیت جائے تو کم سے کم 3 دن وہاں تک رہے، لیکن وہ رہ نہیں سکے۔ یہ تھی ایسی فتح ان کو بھی نہیں ملی۔ مسلمانوں کو ایک نقصان ہوا، وہ بھی اس کی بھی وجہ بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں ایک حکم عدولی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کے ایک حکم ٹوٹ گیا تو اللہ کی مدد اوپر اٹھ گئی۔ تو اس میں بھی ایک سبق بھی ہے کہ یعنی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بھی اگر حضور علیہ السلام کا ایک حکم جو کہ اجتہادی غلطی کی سبب سے ہوا، صریح غلطی نہیں، صریح نافرمانی نہیں، تو پھر بھی اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ تو آج اگر مسلمان کہے کہ میں نافرمانی بھی کرتا رہوں نبی علیہ السلام کے حکم کی اور پھر اللہ کی مدد بھی آتی رہے، تو یہ فکر ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی اس جنگ میں پھر کفار کو وہ فتح نہیں ملی، تو یہ پھر انہوں نے دوسری جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا، اور 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا جنگ خندق لگی، جس میں کفار اور یہودی مل کر 10,000 کا لشکر تیار کر کے مدینے میں آ کر انہیں چڑھائی کی۔ اور یہاں بھی ابھی بھی ان کا یہ گمان تھا کہ اتنا بڑا لشکر لے کر جائیں گے تو بس مسلمانوں کو قید کرنا ہے، پھر ہماری مرضی ہے، جس کو ہم قتل کریں، جس کو قید کریں، جس کے ساتھ جو سلوک کریں۔ لیکن یہاں بھی ان کے ناپاک ارادوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ملا دیا اور اپنی مدد بھیجی۔ 1 مہینہ محاصرے میں رہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام، بڑے تنگ اور کٹھن حالات سے گزرے بے شک کہ، لیکن مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، برسات بھیجی اور کفاروں کو بھگا دیا، اور وہاں سے وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس آ گئے۔ اور اسی میں بنو قریظہ کے یہودی جو ہے وہ ظاہر ہو گئے، بے نقاب ہو گئے، جو بظاہر نبی علیہ السلام کے دوست حلیف بنے ہوئے تھے اور ایک معاہدے میں ساتھ تھے، لیکن یہ نازک وقت دیکھ کر انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ ابھی مسلمانوں کو کوئی نہیں بچا سکتا، تو انہوں نے اپنا وہ عہد نامہ توڑ دیا اور کافروں کے ساتھ ہو کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں بہرہ لیا، حصہ لیا۔ لیکن جب برسات آئی تو کفار مکہ اور یہودی جو دور کے تھے، جو قبائل، وہ تو بھاگ گئے، لیکن بنو قریظہ والے کہاں جاتے، وہ تو رہتے بھی وہاں تھے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے قلعے میں بند کر لیا، لیکن آخر کار محاصرے میں تنگ آ کر سرنڈر کر دیا۔ پھر ان کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سعد بن معاذ پر چھوڑا، کیونکہ ان کا قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو کسی طرح معافی ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ تمہارے ہی سردار جناب سعد بن معاذ پر چھوڑتا ہوں۔ جناب سعد بن معاذ کی حالت یہ تھی کہ بنو قریظہ کے ہی ایک یہودی نے آپ پر ایک تیر کا وار کیا تھا اور پکار کر کہا تھا، سعد خذھا انا ابن الغرقد، کہ سعد یہ لے لو، میری طرف سے میرا نام یہ ابن غرقد ہے۔ تو سعد نے اس کا جواب دیا تھا کہ حرک اللہ وجہک فی النار، تمہارا چہرہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں جلائے گا۔ تو جب سعد بن معاذ کے یہاں فیصلہ آ گیا تو سارے انصاروں نے بڑا زور دیا جناب سعد پر، ان پر جو ہے وہ رحم کرنا اور ان کے حق میں ان کی جان بخش دینا۔ لیکن سعد زخمی تھے اور خون اتنا بہہ چکا تھا کہ بظاہر یعنی بچنے کی بھی امید کم تھی، اور انہوں نے دعا بھی مانگی تھی شہادت کی کہ اللہ اگر جنگ ختم ہو گئی ہے تو مجھے اس زخم کی وجہ سے بلا لے، شہادت دے دے۔ تو جب انہوں نے فیصلہ کیا تو فیصلہ وہی کیا کہ یہ جنگ کے غدار ہیں اور انہوں نے نازک وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑا، ہمارے دشمن بن گئے، لہٰذا ان کے لیے قتل کا فیصلہ ہے۔ اور اس فیصلے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کرایا اور آپ اس فیصلے سے خوش ہوئے، اور اسی کے بعد جو ہے وہ جناب سعد بن معاذ کی انتقال ہو گیا، جس پر آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت سعد کی استقبال کے واسطے سارے آسمان 7 یا 8 طبق کے جو فرشتے ہیں وہ سارے جمع ہو گئے جناب سعد بن
معاذ کی استقبال کے واسطے. تو انشاءاللہ یہ پھر جاری ہے آخری قسط میں، پھر میں اس کو تفصیلاً بھی بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے چاہا اور موقع دیا اور توفیق ملی تو میں پورا کھول کر ان واقعات کو بیان کروں گا انشاءاللہ.